الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس میں ہم نے وہ خوش نصیب جادوگر جنہوں نے اپنے جادوئی پیشے سے توبہ کر کر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور پھر انہیں جام شہادت بھی عطا کیا اور انہیں جنت بالا میں جنت میں انہیں جگہ بھی عطا فرمائی۔ جب فرعونیوں نے یہ دیکھا کہ جادوگر مسلمان ہو گئے اور فرعون کے اب غصے کی حد اور زیادہ بڑھ گئی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ تو لینا چاہا، لیکن اسے خوف تھا آپ کے اژدہے کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ اژدہا ہے جو میرے محل کو بھی نگل سکتا ہے اور مجھے بھی ختم کر سکتا ہے، اس لیے وہ مجبور ہو گیا اور ابھی کچھ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے کہا کہ دیکھو، تم نے اللہ کی قدرت دیکھی، میرے عصا نے جتنے لوگ آئے تھے ان سب کے سانپوں کو نگل گیا، اور پھر نہ اس کا وزن بڑھا نہ اس کی حالت بڑھی، وہ جو حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں پھر بھی رہا۔ وہ 300 اونٹوں کے وزن 300 اونٹوں پر لادا گیا وزن اس نے نگل گیا، اس کے بعد بھی اس کی حالت ویسی نہ ویسی رہی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا۔ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جام شہادت بھی نوش کر لیا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ تاکہ اللہ تمہیں بھی مقام عروج عطا کرے۔ تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کیوں مسلمان ہو، کیوں تمہارے خدا پر ایمان لائے، کیوں تمہاری رسالت کا اقرار کرے، ہم تو فرعون کو ماننے والے ہیں اور فرعون ہمارا خیال بھی رکھتا ہے۔ جب یہ قوم سرکش ہوئی تو آپ نے کہا دیکھو، اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں اس اللہ سے تمہارے لیے عذاب مانگوں گا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم خوشحالی کی زندگی برسوں سے گزار رہے ہیں، ہم پر کوئی مصیبتیں ابھی تک نازل نہیں ہوئی، تم کہتے ہو کہ تم اپنے رب سے ہمارے لیے عذاب مانگو گے اور ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو ٹھیک ہے، دیکھیں کہ تمہارا خدا ہمیں کیا عذاب دیتا ہے، کہو تم بلاؤ۔ آپ نے جب ان کی ہٹ ڈرمی دیکھی تو پھر آپ نے ان کے لیے اللہ کے حضور پانی کے عذاب کیا، پانی کا عذاب ان پر نازل ہو، ان پر یہ عذاب ڈالا جائے کہ ان کے گھروں میں پانی پہنچ جائے، لیکن وہ ہلاک نہ ہو، پوری قوم ہلاک نہ ہو۔ یہ عذاب آپ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس قوم کو اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے کہ اللہ کیسا قادر ہے کہ وہ تمہیں تو عذاب میں مبتلا کرے گا لیکن اپنے ماننے والوں کو، میری رسالت کا اقرار کرنے والوں کو وہ تمہارے پڑوس میں ہی بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو انہوں نے جب یہ سرکشی کی تو آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان پر پانی کا عذاب نازل فرما۔
تو اللہ تعالیٰ نے کالے بادل آسمان پر نمودار فرمائے اور پھر ان سے بہت پانی برسا، اور یہ پانی سب کا سب فرعونیوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ جو بیٹھا تھا وہ بیٹھے بیٹھے ڈوب گیا، جو کھڑا تھا اس کی گردن تک پانی آیا، اور یہ پانی کا عذاب ایسا تھا کہ وہ اس میں نہ ہل سکتے نہ چل سکتے تھے، وہیں پر جم گئے۔ جیسا کلفی جم جاتی ہے ایسے وہ اسی پانی میں جم گئے، کوئی حرکت نہ کر سکا۔ یہ عذاب آیا تھا سنیچر کے دن، اور پھر دوسرا سنیچر جب آیا، خدا کی قدرت دیکھو کہ بنی اسرائیل کے گھر مکان انہی کے مکانوں سے قریب تھے، آجو باجو میں تھے، لیکن کسی بھی بنی اسرائیل کے مکان میں پانی داخل نہیں ہوا، پانی صرف فرعونیوں کے مکانوں میں تھا۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، حضرت موسیٰ پہنچے علیہ السلام، کہا بولو کیا کہتے ہو؟ میرے رب کی قدرت تم نے دیکھی کہ وہ کیسا قادر ہے، کہ اس نے تمہیں تو عذاب میں مبتلا کیا، بلاؤں میں مبتلا کیا، لیکن میری رسالت کا اقرار کرنے والوں کو اور اس کو رب ماننے والوں کو اس نے تمہارے پڑوس میں اس عذاب سے محفوظ رکھا، تو کیا تم ایسے قدرت والے رب پر، ایسے قادر رب پر ایمان نہ لاؤ گے؟ انہوں نے کہا موسیٰ ہم سمجھ گئے کہ تمہارا رب بڑا طاقت والا ہے، اب تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے تو پھر ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ کے حضور عرض کی میرے کریم ان پر سے یہ عذاب کو دور فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس عذاب کو دور فرمایا، اور وہ سارا پانی جو عذاب کی شکل میں تھا وہ رحمت کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ وہ سارا پانی زمین نے وہ سارا پانی پی لیا، اور پھر اب وہ پانی جب زمین میں گیا تو وہ جتنی بھی کھیتیاں تھی، باغات تھے، سب پھول اور پھلنے لگے، درخت جو کھڑے تھے ان میں پھل آ گئے۔ اب یہ فرعونیوں نے دیکھا تو وہ پھر اپنے عہد سے مکر گئے کہ یہ عذاب نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی، ہم کیوں مسلمان ہوں، ہم کیوں تمہارے رب پر ایمان لائے، کیونکہ یہ تو عذاب نہیں تھا، یہ تو رحمت تھی، یہ تو نعمت تھی جو یہ سب شکل میں ہمارے سامنے ظاہر، ہم نہیں لاتے ایمان۔ پھر آپ نے ان کے لیے اور بد دعا فرمائی، تو اللہ نے 1 مہینے تک انہیں عافیت میں رکھا، پھر 1 مہینے بعد اللہ نے ان پر دوسرا عذاب نازل فرمایا۔ ہم انشاءاللہ وہ دوسرے عذاب کا درس انشاءاللہ پھر سماعت کریں گے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کریم اپنے محبوب بندوں کی دعا بہت جلدی سنتا ہے، اور اپنے نبیوں کی دعا تو کیا کہنا کہ ان کی زبان مبارک سے ابھی الفاظ مکمل بھی نہیں ہوتے کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس کے اثرات لوگوں کو دکھنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو، کیونکہ عذاب گناہوں کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ سرکشی، گمراہی، کفر و شرک، یہ ساری بلائیں عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے، اور پھر بندے جب اس پر ہٹ دھرمی پر اتر جاتے، پھر اللہ کا عذاب جو نعمت ہے پانی، وہ نعمت بھی اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے قہر و غضب سے اپنی امان میں رکھے، اور اللہ کریم ہمیں اپنا اور اپنے نبیوں کا فرما بردار بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی درس سماعت کیا، اللہ کریم اسے سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔